السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جب گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جہاں جہاں پہنچتی ہے کہیں نہ کہیں سے اس کا رد عمل، رسپانس، فیڈ بیک کمنٹس کی صورت میں آتا ہے، اور کم کم ایسا ہوتا ہے کہ جو کمنٹ کرنے والا ہے وہ تہذیب کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے اور اپنے اختلاف رائے کو اویلیبل تہذیب کے ساتھ پٹ اپ کرے اور بات کرے، وہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو چلتا ہے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ ایسا ہمارے پروگراموں کے ساتھ بھی ہے کہ کبھی کبھار کوئی شریف النفس صاحب کہیں نہ کہیں سے اس کو دیکھتے ہیں، وہ جو بنیادی مواد ہے اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے فروئی طور پر، چونکہ ہمارے اوریجنز اس میں سے نمایاں ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری جو گفتگو کی پروردگی ہے اس کے ڈانڈے کہاں کہاں ملتے ہیں، تو نتیجتاً وہ ظاہر ہے کہ جو ان کا بغض نہ بھی کہیں تو جو ان کا اختلاف پایا جاتا ہے بانی جماعت احمدیہ کے ساتھ، اس کی بنیاد پر پھر وہ بات کرتے ہیں۔ آج ایک کمنٹ میں پہلے آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جو ابھی پچھلا پروگرام ہوا ہے اس پہ انہوں نے فرمایا ہے، اور کم کم ہی ہوتا ہے کہ نام ٹھیک لکھا ہو، لیکن یہاں نام ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ پروفیسر سکندر عباسی صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ طاہر بھٹی صاحب امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے، اس میں شک نہیں کہ ملاؤں کے پیدا کردہ حالات پر آپ کا تجزیہ اور انداز بیاں بالکل قابل تعریف ہے، لیکن دامن کو ذرا بندے کبا دیکھ کے مصداق یہ بھی تو دیکھیے کہ تکفیر کے اس طوفان بدتمیزی میں، یعنی اپنے سے باہر کے عقیدے والوں کو کافر سمجھنے کی تکفیر بازی میں، آپ کے پیغمبر حضرت نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے۔ مراد ان کی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی سے ہے۔ اس نے بھی اپنے مخالفوں کے خلاف کوئی اچھی زبان استعمال نہیں کی۔ کافر گری کے بطن سے اس طرح کے ہی بچے پیدا ہونے تھے جن کا آج آپ رونا رو رہے ہیں۔ روشن خیالی کی اس دنیا میں مذہبی تنظیموں کو منظم کرنا، وحشت اور دہشت کی ظلمتوں کو پھیلانا ہے۔ اس طرح کی مذہبی ذہنیت پرانی نبوت اور امامت کے نام سے منظم کی جائے یا نئی نبوت اور خلافت کے نام سے پروان چڑھائی جائے تو نتیجہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ اس میں ایک طرح سے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں بانی جماعت احمدیہ کو کہ ان کی تعلیمات اور ان کی زبان جو ان کے خیال میں انہوں نے استعمال کی ہے اپنے مخالفین کے لیے، تو کہتے ہیں وہ اس کے بطن سے پھر یہ اسی طرح کے بچے پیدا ہونے تھے۔ اب میں اگر اس ساری تحریر کو آپ مختصر ہے اس کو سامنے رکھیں، آپ ذہن میں رکھیں، اولین تو انہوں نے ابتدا اس بات سے کی کہ موجودہ ملانوں کے اوپر اور ان کی جو وحشت اور دہشت پھیلائی ہوئی ہے اور جس طرح کی ان کی حرکات ہیں ان کے اوپر انہوں نے میرے تجزیے کو قابل تعریف قرار دیا ہے، شکریہ۔ لیکن اگلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ میں دامن کو ذرا بندے کبا دیکھ، یعنی اپنی طرف دیکھوں کہ ہماری تعلیم میں ایسا کچھ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے بائی نیم بانی جماعت احمدیہ کو اس کا الزام دیا ہے۔ میں اول تو اس پہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کسی کے متھے لگانے والی بات ہوتی ہے وہ حوالے کے بغیر کسی طرح بھی جچتی نہیں ہے، اور اگر جو بندہ یہ بات کر رہا ہے وہ پروفیسر صاحب بھی ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ جو عام جاہل طبقہ ہے، اللہ کے فضل سے آپ اس سے اوپر اٹھے ہوئے ہیں، کچھ جماعتیں پڑھی ہیں، پھر اس کے بعد نہ صرف پڑھا ہے بلکہ آپ پڑھا رہے ہیں، تبھی تو پروفیسر ہیں، تو آپ کو یقیناً اس بات کا پتہ ہونا چاہیے اور ہوگا
کہ پھر آپ معین حوالے سے بات کریں۔ اچھا، یہ بات بھی ہم ایک منٹ کے لیے یہ قابل قبول سمجھ لیتے ہیں اس کو، کہ جب آپ اس طرح سوشل میڈیائی قسم کی چیزیں سن پڑھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس وہ کتاب اویلیبل نہیں ہوتی، وہ حوالہ سامنے مستحضر نہیں ہوتا۔ لیکن میں اس سے ایک سٹیپ آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے اور میں باقاعدہ ذمہ داری سے جوابی طور پر بطور الزام یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے مرزا صاحب کی کوئی کتاب بھی اصل ماخذ کے طور پر خود نہیں پڑھی ہوئی، کیونکہ جن جن لوگوں نے یہ کتابیں خود پڑھی ہوئی ہیں وہ مرزا صاحب کے اوپر یہ الزام نہ صرف لگا نہیں سکتے بلکہ وہ کوئی اور بھی لگائے تو اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ جس وقت یہ طالبانائزیشن کو عام کر رہے تھے پاکستان میں، تو اس زمانے میں میں وہاں اسلام آباد میں ایک کالج میں پڑھاتا تھا اور وارڈن بھی تھا ایک جگہ پہ ان کے ہاسٹل کا۔ تو نیچرلی جن کے بچے ہوتے ہیں ان کو وہ پیچھے رابطہ کرتے ہیں، اور وہاں ایک صاحب تھے جو اس وقت راول پنڈی میں بہت ٹکا کے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی تھی، طالبان کا ایک ڈویژنل لیول کا امیر بنایا ہوا تھا ان کو، اور وہ ظاہر ہے کہ اب تو پتہ چل چکا ہے نا کہ ان کا کام اس وقت کوئی یہ نہیں تھا کہ اسلام کی بڑی تعلیمات وہ پھیلا رہے تھے اور قرآن شریف کی بیٹھ کے وہ تفسیر لکھتے ہیں طالبان کے ڈویژنل امیر یا صوبائی امیر۔ وہ جو ایک بڑا ایجنڈا تھا، جو ایول نیکسس تھا، اس کو سپورٹ کرتے تھے۔ اسی لیے تو آپ کبھی کسی عالم کے لیے یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کو ڈبل کیبن گاڑیاں اور ان لمیٹڈ فنڈز اور بندوقیں اور گن مین اور یہ وہ اور بنگلوز اور پھر ان کے گھروں کے اوپر پہرے لگے ہوئے ہوں اس طرح سے۔ یہ ان کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا، جنرلی آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ انہی کے لیے ہوتا تھا جو بیسیکلی ریکروٹنگ کا کام کرتے تھے اس وقت ڈالروں کے اگینسٹ، اور پاکستان کی اس وقت کی جو پالیسیز تھیں ان کے جو نیکسس بنا ہوا تھا اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ آپ مختلف شہروں میں بیٹھ کے تو فار فلانگ ایریا سے جو ذہن ہیں ان کو بھرتی کر کے تو پھر آگے ایکسپورٹ کر دیتے تھے، وہ مرے یا جیویں خسرا کوڑ پتا سے پیوے۔ اس سے پھر آپ کو کیا، یہ خسرا نہیں، ویسے یہ ستھرا تھا، یہ ستھرا پنجابی کا ایک پوئٹ ہے اس کا نام تھا۔ تو اس زمانے میں ایک بچہ جو تھا وہ ہمارے ہاسٹل میں بھی تھا، تو اس کی والدہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس نے رابطہ کرنا اور اپنی طرف سے وہ دینی تعلیم، تو وہ 2-4 دفعہ کی گفتگو پہ ان کو کچھ آئیڈیا ہوا کہ شاید وہ یہ سمجھتی تھیں کہ اچھا یہ کالج کا وارڈن ہے تو سوٹ ٹائی میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شاید مجھے دینیات کے لیے اس کو گائیڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن جب بات ہوئی تو اس کو اندازہ ہوا کہ ان کو کہ بھئی نہیں، گائیڈ شائیڈ نہیں کرنا پڑنا، ان کی اپنی بیس مضبوط ہے۔ تو اس پہ انہوں نے بہت قرید کے ساتھ یہ جاننا چاہا کہ میرا تعلق کس فقہ سے ہے۔ تو جب وہ ایکسپوز نہیں کر پا رہی تھیں کہ میں وہ کون ہے، جبکہ مجھے پتا تھا، تو میں بھی ان کے سامنے پلیٹ میں کیوں رکھ کے دیتا۔ تو گیمنگ ہی تھی نا، گیم میں وہ پہلے سوال ڈائریکٹ کیا، اس کا جواب میں نے ڈپلومیٹیکلی ہینڈل کر لیا، چاہتا میں یہ تھا کہ کھلیں تو صحیح، بات تو پتہ چلے۔ تو جب آخر پہ مجھ سے کچھ احمدیہ شخصیات کا نام لے کے انہوں نے پوچھا کہ ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں، میں نے کہا میرے ان کو سمجھنے سے کیا، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ان کو تو لوگ، میں نے کہا نہیں، لوگ ان کو کیا کہتے ہیں کو چھوڑ دیں، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ جب وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، قصہ مختصر یہ باتیں چلتے چلتے مجھے موقع ملا تو میں نے ان کو بانی جماعت احمدیہ کے فتح اسلام جو کتاب ہے
اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹس جو ہے وہ پڑھ کے یا بھجوائے کہ یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب ان سے بات ہوئی تو کٹر تھی، مخالف تھے وہ لوگ۔ انہوں نے کہا کہ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد میں ان کو کم از کم آج صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر یا کافر یا مکذب یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں سمجھ سکتے۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس لحاظ سے بے قصور ہیں کہ آپ نے ایک تو وہ کتابیں پڑھی نہیں ہیں، دوسرا اب وہ حالات آ گئے ہیں کہ اب وہ آپ کی ان تک ایکسیس رہنے نہیں دی گئی، لیکن توڑ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پر الاسلام سے جا کے بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں آپس میں، پھر وہ جو یہاں کی ڈاؤن لوڈڈ ہیں وہ آپس میں پی ڈی ایف فائلیں ان کی چلتی رہتی ہیں، لیکن کون اتنے کشٹ کاٹے گا؟ لہٰذا جب آپ صرف سوشل میڈیا کے کسی پروگرام کو دیکھ کے اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے یہ کہیں گے کہ تکفیر کی ابتدا مرزا غلام احمد قادیانی نے کی تھی یا ان کے بطن سے آپ نے لکھا ہے یہ بچے پیدا ہوئے ہیں تکفیریت کے، تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی اسیسمنٹ غلط ہے۔ آن دا کنٹریری، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہر اس کو جو شخص کو جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتا ہے، ان کے بارے میں اپنے ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں کہ اے میرے دل، تو ان کی مخالفت کی وجہ سے آزردگی کی میں جانے کے بجائے اس بات پر بھی نگاہ رکھ کہ کاخر کند دعوی حب پیغمبرم، کہ آخر کو یہ اسی پیغمبر کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں جو تیرا رسول ہے۔ اس لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے ایسی زبان استعمال نہیں کی تھی جو آپ کو سکھائی یا بتائی گئی ہے۔ آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کا منبر اس وقت جھوٹا ہے۔ پچھلے 100-150 سال سے مرزا صاحب کی بعثت کے بعد سے لے کے خاص طور پر آپ کا منبر سٹیج اور ڈائس جھوٹ بولتا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور اس جھوٹ کے نتیجے میں اب آپ نے اس کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے طور پر سماجی سطح پہ وہی جھوٹ آپ نے عام کیا ہوا ہے۔ پھر آپ کے جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس جھوٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے قانون سازیاں کی ہوئی ہیں، اور آپ کی دیگر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جو ہے وہ بھی اپنے اپنے رنگ میں ہر زمانے میں پچھلی دہائیوں میں آپ دیکھیں تو وہ کمپلیسنٹ ہے، اور بطور خاص احمدیوں کے خلاف اور بانی جماعت احمدیہ کے خلاف۔ البتہ ایک چیز طے شدہ ہے، اور میرا جو پچھلا جس پروگرام پہ آپ نے کمنٹ کیا ہے اس میں میں نے یہ بات کی بھی تھی کسی حد تک اشارتاً، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ آؤٹ رائٹلی غدار پاکستان اور غدار اسلام قرار دیتے آ رہے ہیں، ان لوگوں کو اس زمانے میں یہاں اب ایسا موقع نہیں ہے کہ میں برائین احمدیہ ہر چہار حصص روحانی خزائن کی پہلی جلد سے لے کے تو وہ جو آخری کتاب لکھی گئی ہے وہاں تک آپ کو لے کے آؤں اور آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں۔ وہ ایک صدی گزری ہے جس میں یہ کتابیں اویلیبل ہوا کرتی تھیں، تقریباً ایک صدی کا عرصہ گزرا ہے جس کے اندر جو بھی تعلیمات تھیں، جو ان پہ اعتراضات تھے، اس کے جواب اور پھر جواب الجواب، یہ سارا کچھ چھپا ہوا موجود ہے۔ احمدیہ پاکٹ بکس کی طرح اور تفہیمات ربانیہ کی طرح کی کتابیں ہوتی تھیں جو کیٹیگوریکلی معاشرے میں عام کیے ہوئے جھوٹ اور الزامات اور دروغ کے اوپر انہوں نے ان کی تردید لکھے پڑے انداز میں کی ہوئی تھی۔
اب ظاہر ہے کہ اس 15-20 منٹ کے پروگرام میں تو اس کا موقع نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ سامنے رکھی جائیں، لیکن ایک بات بڑی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ جن کو آپ عقیدے کا حصہ بنا چکے ہیں، یہ سمجھنا اور یہ ماننا کہ یہ پاکستان کے بھی وفادار نہیں ہیں اور اسلام کے بھی وفادار نہیں ہیں۔ یہ ذرا مائلڈ میں نے بنا کے پیش کیا ہے، آپ کہتے اصل میں یہ ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں اور اسلام کے بھی غدار ہیں۔ اس پہ آپ سارے متفق ہو کے احمدیوں کو کہتے ہیں اور سامنے کھڑا کر کے ان کی کینننگ کرتے ہیں۔ تو وہ جو آپ کے عقیدے کی روح سے اس حد تک غدار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، صرف پاکستان میں اب وہ طبقہ بچا ہے احمدیہ جو عملی طور پر پریکٹیکلی جن سے آج تک پاکستان کے لیے فعلی طور پر کوئی بھی ایسا عمل سرزد نہیں ہوا جسے دنیا کا کوئی بھی شخص غداری کہہ سکے، اور اس کے ساتھ دنیا بھر میں یہ تو ہوا ہے کہ انہوں نے قرآن شریف کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بہترین پیرائے میں ہائیسٹ فورمز اور لیولز پر پیش کیا ہو۔ یہ کہیں نہیں ہوا کہ ان کے عقائد اور ان کی تعلیمات اور ان کے تعاملات اور عمل کی بنیاد پر دنیا میں کسی جگہ اسلام اور بانی اسلام اور قرآن کی بدنامی ہوئی ہو۔ یہ وہ فیکٹ ہے جس کے لیے کسی کہیں سے کتابیں لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ایپس کی صورت میں فیکٹ چیک، جس طرح آج کل آپ کے پاس ایپس ہوتی ہیں نا کہ آپ اس سے فیکٹ چیک کر لیتے ہیں، آپ ذرا فیکٹ چیک کر کے دیکھیے دنیا میں کسی جگہ۔ اور جب یہ بات کہی جاتی ہے، اور مجھے ذاتی طور پر تجربہ سرگودے میں، فیصل آباد میں، شیخو پورہ میں، یا گجرانوالا گجرات جتھے ضلع بیٹھے ہیں گلاں ہونیاں، انہاں آکھنا ہالے تہاڈا وس جو نہیں چلدا، مطلب آپ ابھی اس قابل نہیں ہیں، ابھی اتنی طاقت نہیں ہے آپ میں۔ آپ کے کامنٹس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو طاقت کا بھی ایک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آپ کے جو دھرنے والی یہ جو کتیک نکلی رہی ہے پچھلے 5-7 سالوں میں، بلکہ پاکستان نے جو پچھلی دہائی ہے وہ دھرنوں ہی میں گزاری ہے تقریباً، ایدہ موقع تے ادا شروع ہو گیا، ادا شروع ہوا تو ختم ہوا تو تیجے دا شروع ہو گیا، پھر آپ کے یعنی گڈ دھرنے اور بیڈ دھرنے، محب وطن دھرنے تو مخالف پاکستان دھرنے، ان کے پھر نام رکھے گئے، کوئی 9 فروری بنا، کوئی 26 جنوری بنا۔ تو یہ سارے جو ہیں، یہ جب تک یہ ہیں اس دہائی کی بات، اس سے پہلے ربوہ میں وہ جلسہ سالانہ جس کی تاریخ پرانی ہے اور وہ قادیان سے، انڈیا سے چلتا ہوا آ رہا ہے جلسہ، بانی جماعت احمدیہ کی زندگی میں ہی وہ جلسہ سالانہ کی بنیاد پڑی تھی۔ وہ 70 آدمیوں سے شروع ہوتا ہے اور وہ چلتے چلتے جب پاکستان میں آتا ہے تو وہ ایک ریگولر ایکٹیویٹی تھی بائی دی وے۔ وہ جب پاکستان میں پہنچتا ہے تو آخری جلسہ سالانہ جو ہوا ہے اس کی حاضری 1,83,000 کے ارد گرد تھی، تقریباً 1.25 لاکھ۔ اب یہ 83 میں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کبھی آواز دینے پہ نہیں، کال دینے پہ نہیں، ایک ریگولر فیچر تھا کہ 26، 27، 28 دسمبر کو ربوہ میں جلسہ ہونا ہے، جلسہ سالانہ مرکزی، اور اس پہ اس تعداد کے لوگ جو ہے وہ آتے تھے۔ تو آپ ذرا یہ، آپ کو تو خیر اب آپ میں چھوڑیں، یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا پتہ تھا اور پتہ ہے کہ پاور شو جو ہے وہ تو آپ یہ بڑی بڑی ہیں نا، ان کو ملین مارچ کا نام لیتے ہیں
کسی جگہ پہ بھی ان کا 2 لاکھ بندہ آج تک نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا۔ 20-30 ہزار کے بڑبولوں کو اور ہڑبونگ مچانے والوں کو یہ ملین مارچ کہہ کے پھر ان کی تصویریں وہ لانگ شارٹس اور کلوز شارٹس میں دے کے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اور ایک دوسرا حصہ ان کو پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ اب تو یہ بالکل اوپن اینڈ شٹ ہے بات، اوپن سیکرٹ ہے یہ کہ کون پٹواری لے کے آتے ہیں، کس طرح بسیں پکڑ کے لوگوں کی لاتے ہیں، کیسے مطلب لوگوں کے حق ادا کیے بغیر بھیڑ بکریوں کی طرح چلو بھی اتنے ہیڈ کاؤنٹنگ واسطے لے کے جانے پاور شو کے لیے۔ ہمارا آرگینک انڈیجنیس جو ہیومن سٹف تھا وہ اس حد تک آپ نے آخری دفعہ 83 میں دیکھا تھا، اور آپ لوگوں کو اب ظاہر ہے اب تقریباً 40 سال سے تو کسی نے ادھر نہیں دیکھا، لیکن وہ انتظامیہ، وہ اسٹیبلشمنٹ یہ جان چکی تھی کہ طاقت اور پاور کہتے کس کو ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلے بھی دیے ہوتے ہیں، جن پہ پڑھنی ہوتی ہیں یا جن کے اوپر آگے ذمہ داریاں آنی ہوتی ہیں، ان میں ایک حوصلہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری طرف سے استطاعت ہوتے ہوئے اپنی حد میں اور اپنے ظرف کو چھلکنے نہ دینے کا مظاہرہ کرنا تو شامل اور ثابت ہے۔ ہماری طرف سے تکفیر اور لوگوں کو آج تک ہم یہ کہتے ہیں غیر جماعت دوست آئے، ہم ان کو غیر احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ آپ بلا استثناء نان مسلم کی یہ ٹرم تو آپ نے کی ہوئی ہے ایجاد، جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں تو کہیں اس طرح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ غیر احمدی بھی جو ہے وہ بھی ہم اتنا خوش ہو کے نہیں کہتے، غیر جماعت دوست کر کے بات کرتے ہیں، لہٰذا یہ ہماری تعلیم نہیں تھی۔ ہاں میں کسی وقت وہ جو اس سے الٹ محبت کو اور امت محمدیہ کو سینے سے لگا کے رکھنے کے لیے جو ایکسٹریکٹس ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو کتابوں میں سے اقتباسات ہیں، وہ بھی کہیں پیش کر دوں گا، لیکن سر دست میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے حوالہ دیا نہیں ہے، اور میں کیٹیگوریکلی اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ایسی کوئی تعلیم نہیں تھی، نہ ان کی نہ ان کے خلفاء کی، اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور ان کے خلفاء کے درخت کو جو پھل لگا ہے وہ تکفیر کا اور تکذیب کا نہیں لگا ہوا، وہ امن اور بھائی چارے اور محبت اور ہارمنی اور پیس کا لگا ہوا ہے۔ آپ کے ہاں ہر درخت کو، چاہے وہ احمد رضا بریلوی کا ہو، چاہے وہ کسی دیوبندی کا ہو، چاہے وہ شیعہ کا ہو، چاہے سنی کا ہو، ہر ایک کو جو ہے وہ کڑوے تھوہر والے تھو تھو کرنے والے پھل لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ بچے جو ہے نا، وہ میں نے پچھلی دفعہ جو بات کی تھی نا، تیتھوں رکھ ہی نہیں ہو چنگی طرح ہوئی، کمادہ نہیں سی سور جمیا۔ یہ جو بد امنی اور بد چلنی کا سور ہے، یہ نہ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیم کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، نہ مرزا صاحب کی تعلیم میں۔ یہ آپ نے اپنی فصلوں کی راکھی نہیں کی ہے اور اپنی نسلوں کی راکھی نہیں کی ہے، ہون سور بڑھ گئے تے ہون مرزا صاحب تے الزام لایا، وہ کہتے ہیں پاتھیاں پنیاں ویر نہیں پورا ہوتا، اب اصل وجہ کی طرف ہی رہیں اور وہیں سے ڈھونڈیں۔ آپ سنجیدگی سے تلاش کریں گے، آپ کو واقعی ادھر سے ہی ملیں گے، اور آپ سر دیاں ٹھکریاں رگڑ کے مر جو تو احمدیاں دے وچوں اس طرح دی بد امنی اور بد چلنی اور اس طرح کی زبان آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی پہ میں آج بس کرتا ہوں، پھر اگلے پروگرام میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔